بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو آپ کی خدمت میں جو نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ ذکاوت حس کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے، اور خاص طور پر یہ نسخہ ان دوستوں کے لیے ہے جن کو ذکاوت حس سردیوں کے موسم میں ہے، جن کو سردیوں کے موسم میں ذکاوت حس کا ایشو ہے، یعنی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جب جاتے ہیں تو ان تھوڑی دیر کے لیے جنسی گفتگو کرتے کرتے ان کی جو ہے پیشاب کی نالی میں یہ عضو خاص سے لیزدار مادے کا انزال ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا جو دوست تھوڑی دیر کے لیے کسی کے ساتھ جنسی گفتگو کریں یا فون پر ایسی باتیں کریں تو لیزدار مادے کا انزال ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے اور اس سے بہت زیادہ ویکنس بھی ہو جاتی ہے۔ تو ساتھیوں، جو ہمارے دوست سردیوں کے موسم میں اس مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ اس سے ان کی ساری جو کمزوری ہو جاتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی، اور اس سے جو ان کا یہ انزال کا مسئلہ ہے یا جو حس بڑھ چکی ہے اس کا مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلد کنٹرول ہوگا، اور اس سے ان کو جو ان کی مردانگی ہے یا مردانہ قوت ہے اس میں جو کمی واقع ہو چکی ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گی، بلکہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ کچھ عرصہ لگاتار استعمال کرنے سے۔ تو دوستو، میں آپ کو اس نسخے کی میں ڈالنے والی جو چیزیں ہیں، استعمال ہونے والی جو جڑی بوٹیاں ہیں، ان کا میں آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں۔ تو پلیز اس سے پہلے جو ہمارے نئے دوست آئے ہیں وہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ان کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو وصول ہو سکے اور ان کو فائدہ حاصل ہو سکے، اور ان کی جو جنسی امراض ہیں یا جو جسمانی امراض ہیں ان کا گھر بیٹھے ان کو ان کا حل مل سکے۔ تو پلیز آئیں، میں آپ کو اب یہ چیزوں کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ اس میں دوستو صرف 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے تمر ہندی، اس کو املی، یہ املی ہے، اس کا دوسرا نام املی ہے۔ یہ تمر ہندی ہے، یہ پہاڑی املی ہوتی ہے بڑی بڑی، اس کو جب ہم اوپر سے توڑیں تو اس کے اندر سے مغز نکلتا ہے، گودا نکلتا ہے، وہ استعمال کرنا آپ نے۔ یہ آپ نے توڑ کر ان کے اندر سے مغز نکال کر، گودا نکال کر 125 گرام آپ نے لینی ہے۔ 125 گرام تمر ہندی یعنی املی کا مغز بیج لینا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے تہم ریحان، یہ آپ نے 60 گرام لینے ہیں۔ تیسری چیز ہمارے پاس ہے اکر کرا، یہ آپ نے 200 صرف 25 گرام لیں، 30 گرام لے لیں، 30 گرام آپ نے اکر کرا لینا ہے۔ اور یہ ہے چوتھی چیز ہمارے پاس کوزا مصری، کوزا مصری آپ نے 200 گرام لینی ہے۔ دوبارہ میں آپ رپیٹ کر دیتا ہوں، تمر ہندی کو اوپر سے، یہ املی کو اوپر سے توڑ کر اس کے اندر سے جو گودا نکلے گا وہ آپ نے لینا ہے آدھ پاؤ، 125 گرام۔ دوسری چیز توہم ریحان ہے، یہ آپ نے لینے ہیں 60 گرام۔ تیسری چیز ہمارے پاس ہے اکر کرا، یہ آپ نے 25 یا 30 گرام، 30 گرام لینے بہتر ہے، 30 گرام لینا ہے۔ اور چوتھی چیز ہمارے پاس ہے کوزا مصری، یہ آپ نے 200 گرام لینا ہے۔ اب میں آپ کو دوستوں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں، اس کی تیاری کا آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے تمر ہندی کو، کوزا مصری کو اور اکر کرا، تینوں چیزوں کو اچھی طرح کوٹ لینا ہے اور پیس لینا ہے۔ جب یہ پاؤڈر فارم میں ہو جائیں تو تہم ریحان کو، یہ بہتر ہے آپ ثابت اس میں مکس کر دیں، پیسنا نہیں ہے۔ تہم ریحان اس باقی پاؤڈر فارم جو بنائی ہے دوائی اس کے اندر مکس کر دیں اچھی طرح۔ اس کے بعد آپ نے صبح اور شام، اس کی مقدار خوراک میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے صبح اور شام 2 ٹائم کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے چھوٹا چمچ آدھا نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانی ہے۔ دوبارہ مقدار خوراک آپ کو بتا دیتا ہوں، صبح اور شام خالی پیٹ کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے آدھا چمچ، چھوٹا آدھا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے دوستوں یوز کرنی ہے یہ۔ اس کے ساتھ آپ نے تھوڑی سی احتیاط اور پرہیز لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ میڈیسن جو بھی علاج ہے وہ پرہیز اور احتیاط کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ پلیز اس کے ساتھ آپ نے ایک تو سب سے جو بڑا احتیاط، سب سے بڑی احتیاط اور سب سے بڑا پرہیز ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پلیز تھوڑا سا باوضو رہنا ہے۔
موبائل پر نامحرم عورتوں کے ساتھ جو بات یا گفتگو ہوتی ہے اس سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے، اور زیادہ تلے ہوئے، زیادہ مسالہ جات والے کھانے آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنے۔ کوشش کریں پانی تھوڑا سا زیادہ پینے کی کوشش کریں، پانی جب زیادہ پئیں گے تو وہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو پلیز آپ ان چیزوں سے، تلی ہوئی چیزوں سے اور مسالہ جات والے کھانوں سے احتیاط کریں۔ انشاءاللہ یہ آپ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کی ساری پرابلم سالو ہو جائے گی۔ سردیوں میں یہ خاص طور پر سردیوں کے لیے خاص ذکاوت حص کا تحفہ اور نسخہ ہے، یہ بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ پلیز آپ اس کو استعمال کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔